بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم قرآن پاک کا لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل سورہ ناس کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ سورۃ الناس مکیۃ وہی 6 آیات۔ سورۃ الناس، سورہ ناس۔ لفظ ناس کا لغوی معنی ہے لوگ، ناس یعنی لوگ۔ کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ ناس موجود ہے، اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ ناس کہتے ہیں۔ اس سورت میں 5 مرتبہ لفظ ناس استعمال ہوا ہے۔ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ 5 مرتبہ اس صورت میں لفظ ناس استعمال ہوا ہے۔ خیر، سورۃ الناس مکیۃ، سورہ ناس مکیہ ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ وہیہ 6 آیات، وہیہ اور یہ 6 آیات، 6 آیات ہیں، یعنی اس سورت میں 6 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با یعنی سے، اسم یعنی نام۔ لفظ اللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ الرحمن یعنی نہایت مہربان، الرحیم رحمت والا۔ لفظ رحمان اور رحیم یہ دونوں رحم کرنے والے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن الرحمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ کسی بندے کو رحمان نہیں کہہ سکتے، اسی وجہ سے جس کا نام عبد الرحمن ہو اسے عبد الرحمن ہی پکارنا چاہیے، صرف رحمان پکارنا درست نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قل تم فرماؤ۔ لفظ قل قال یقول سے امر واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ قل تم فرماؤ۔ اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، اعاذ یعوذ پناہ لینا، تو اعوذ اعاذ یعوذ سے مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں پناہ لیتا ہوں۔ جہاں پہ بھی اعاذ یعوذ سے مشتق کوئی لفظ استعمال ہو، کوئی فعل استعمال ہو، تو اس کے بعد 2 حرف جر آئیں گے، 2 حرف جر استعمال ہوں گے، بطور صلہ 2 حرف جر آئیں گے، ایک ہے با اور ایک ہے من۔ کیونکہ جب کوئی کسی سے پناہ لے گا تو کسی کی پناہ لے گا، جب کوئی پناہ لے گا تو کسی کی پناہ لے گا، کسی سے پناہ لے گا، تو جس کی پناہ لے، کوئی پناہ لے گا تو کسی کی پناہ لے گا، کسی سے پناہ لے گا، تو جس کی پناہ لے اس پر حرف جر با داخل ہوتا ہے، جس سے پناہ لے اس پر حرف جر من داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، قل تم فرماؤ، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، برب الناس، رب کا معنی ہے پالنے والا، پالنہار، ناس کا معنی لوگ، کیونکہ ناس پر الف لام داخل ہے۔ اگر ہم الف لام کو استغراقی مانیں گے تو معنی ہوگا تمام لوگ۔ قل اعوذ برب الناس، تم فرماؤ میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، تمام لوگوں کو پالنے والے کی پناہ لیتا ہوں۔ الف لام کی مختلف قسمیں ہیں، آپ انشاءاللہ علم نحو میں پڑھیں گے۔ ملک الناس، ملک کا معنی ہے بادشاہ، ناس یعنی لوگ، ملک الناس تمام لوگوں کا بادشاہ۔ الہ الناس، الہی یعنی معبود، الناس یعنی لوگ، الہ الناس تمام لوگوں کا معبود۔ قل تم فرماؤ، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، برب الناس تمام لوگوں کے رب سے، تمام لوگوں کو پالنے والے سے، ملک الناس تمام لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس تمام لوگوں کا معبود۔ اچھا، کس سے پناہ لیتا ہوں؟ میں پناہ لیتا ہوں تمام لوگوں کے رب اور تمام لوگوں کے بادشاہ، تمام لوگوں کے معبود کی۔ قل اعوذ برب الناس میں پناہ لیتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، جو کہ تمام لوگوں کا بادشاہ ہے اور تمام لوگوں کا معبود ہے۔ کس سے پناہ لیتا ہوں؟ من یعنی سے، شری یعنی شر، الوسواس یعنی وسوسہ ڈالنے والا، الخناس یعنی چھپ جانے والا۔
من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والا اور وسوسہ ڈالنے والے اور چھپ جانے کے شر سے، وسوسہ ڈالنے والے اور چھپ جانے والے کے شر سے۔ اس سے مراد شیطان ہے، کیونکہ شیطان بار بار وسوسہ ڈالتا ہے اور چھپ جاتا ہے، تو الوسواس اور الخناس سے مراد شیطان ہے۔ من یعنی سے، شر یعنی شر، الوسواس یعنی بار بار وسوسہ ڈالنے والا، الخناس یعنی چھپ جانے والا۔ من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسہ ڈالنے اور چھپ جانے والے کے شر سے۔ اچھا، الذی وہ جو، الذی اس میں موصول ہے، وہ جو، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوسو مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی یعنی میں، صدور صدر کی جمع ہے، صدر کا معنی ہوتا ہے سینہ، لیکن یہاں پہ مراد دل ہے۔ فی صدور الناس، صدور کہتے ہیں سینوں کو، یعنی یہاں پہ مراد دل ہے صدر سے، تو دلوں، الناس یعنی لوگ، صدور الناس لوگوں کے دلوں، ٹھیک ہے، لوگوں کے دلوں میں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، الذی یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، من الجنتی والناس، من یعنی سے، الجنتی یعنی جنات، والناس یعنی لوگ، من الجنتی والناس چاہے لوگ جنات میں سے ہوں یا لوگوں میں سے، یعنی چاہے جنات میں سے ہوں یا انسان میں سے۔ اور ایک مدد ترجمہ دیکھیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قل تم فرماؤ، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، برب الناس تمام لوگوں کے رب کی، ملک الناس تمام لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس تمام لوگوں کا معبود، من شر الوسواس الخناس بار بار وسوسہ ڈالنے والے چھپ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس چاہے جنات میں سے ہو یا انسان میں سے، ٹھیک ہے، جو بار بار لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اس کا بیان ہے من الجنۃ والناس۔ کون ڈالتا ہے بار بار؟ من الجنۃ والناس یعنی جنات اور انسان میں سے، چاہے کوئی بھی بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو میں اس کے شر سے تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، جو کہ تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، تمام لوگوں کا معبود ہے۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔